ہمارا سبجیکٹ اور موضوع جس سلسلے میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن اور اخلاق. قرآنی آیتوں کی روشنی میں اخلاق کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کیا اہمیت ہے، کیا رتبہ ہے، کیا عظمت ہے، اور کس طرح سے انسان قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں با اخلاق با تربیت بن سکتا ہے. پچھلے درس میں کچھ باتیں عرض کی گئی کہ جو آپ کے ذہن میں ہوں گی انشاءاللہ. ان میں سے سب سے پہلے کہ اخلاق کے معنی کیا ہے خود لغت میں اور ڈکشنری میں، پھر اس کے بعد اصطلاح میں یعنی عام لوگوں کی زبان میں اخلاق کسے کہتے ہیں، اس سے بھی آپ واقف اور باخبر ہوئے. پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا، اخلاق کی قسمیں بیان کی گئیں اور اسی طرح سے ایک قسم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک محاسن اخلاق اور ایک مکارم اخلاق. اور اس کے بعد چند داستانوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس میں ایک داستان وحید بہبہانی علیہ الرحمہ کی تھی کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اخلاق علم بھی بھاری ہوتا ہے. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اخلاق کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اخلاق کی اہمیت ہے کیا قرآن کی روشنی میں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. اللہ نے مومنین پر احسان کیا. بلکہ مفسرین نے یہاں پہ من کا مطلب، من کے معنی یہ بیان کیے کہ من کے معنی نعمت کے ہیں، اور وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں بلکہ ایک عظیم نعمت. اللہ نے مومنین کو ایک عظیم نعمت دی. کیسی نعمت؟ اشارہ ہو رہا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے لوگوں کے درمیان انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اپنے نمائندے بھیجے. کہاں بھیجے؟ اذ بعث فیہم، لوگوں میں بھیجے، لوگوں کے درمیان بھیجے. پھر اب آیت کی نزاکت اور لطافت دیکھیں، بڑی ہی لطیف آیت ہے. رسولا من انفسہم، اگر اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں تو خود لوگوں میں سے بھیجے ہیں. من انفسہم یعنی ان کی صنف انسانوں سے ہٹ کر کوئی دوسری صنف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، انسانوں کو با اخلاق با تربیت بنانے کے لیے، اللہ نے انسانوں کو با تربیت بنانے کے لیے کسی ایسی مخلوق کو بھیجا ہو جو انسان نہ ہو. فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، جناتوں میں سے نہیں بھیجا، یا کسی دوسری مخلوق میں سے نہیں بھیجا. تو یہ اللہ نے جو انبیاء، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ رکھا اور انہیں بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، بعثت انبیاء اور رسول جسے کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. اور یہ نعمت سب کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، سب کا خالق ہے. تو وہ اس نے یہ نعمت بھی، اس نعمت سے سب کو سرفراز فرمایا ہے. یہ نعمت سبھی کو عطا کی ہے. یہ اور بات ہے کہ یہاں پہ جو اس آیت میں علی المؤمنین، مؤمنین کی قید ہے، صاحب ایمان کی قید ہے. اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے سب کے لیے، لیکن ان سب میں سے صرف صاحبان ایمان نے اس نعمت کی قدر کی، اس نعمت پر شکر ادا کیا. بھیجا کیوں؟ کیا مقصد تھا؟ کس لیے بھیجا؟ 3 کاموں کے لیے اس آیت میں، کہ جس کی طرف
جن کاموں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، انبیاء کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ آیات الہیہ کی تلاوت کرے، آیات الہیہ پڑھ کر لوگوں کو سنائے. یہ پہلا کام. دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، با اخلاق بنائے، با تربیت بنائے. اور اس کے بعد تیسرے کام کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. یہ 3 کام ہے. اگر دیکھیں تو تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت، یہ دونوں مقدمہ ہے کس کے لیے؟ تزکیہ نفس کے لیے، تربیت کے لیے، با اخلاق بننے کے لیے، با تربیت بننے کے لیے. کہ جس طرح سے بھئی وضو مقدمہ ہے نماز کے لیے، کہ اگر وضو نہ ہو تو انسان کی نماز نہیں ہے. اسی طرح سے اگر انسان تلاوت کے بغیر، تعلیم کے بغیر تزکیے تک، تربیت تک، اخلاق کی منزل کو یا اخلاق کے مراحل کو طے نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ نے مومنین کو نعمت سے نوازا، ایک عظیم نعمت. وہ نعمت ہے کیا؟ کس شکل میں ملی لوگوں کو؟ مومنین کو کس شکل میں ملی؟ لوگوں کو کس شکل میں ملی؟ بعثت انبیاء کس شکل میں ملی؟ ان کا کام کیا ہے؟ قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ان کا کام تلاوت ہے، تزکیہ ہے، تعلیم ہے. یہ 3 کام. اب جو اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ کن لوگوں میں، کن حالات میں اللہ نے انبیاء بھیجے. ارشاد ہوتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، ہدایت سے دور تھے، بد اخلاقیوں میں گرفتار تھے. ایسے حالات میں، تاریکیوں میں گرے ہوئے تھے. ایسے حالات میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا. یہ عظیم کام پروردگار نے ایسے لوگوں کے درمیان سے لیا، ایسے حالات میں لیا کہ جہاں حالات سازگار نہیں ہیں. بھئی سازگار حالات میں دین کی بات کرنا، قرآن کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا، اخلاق کی بات کرنا آسان ہے، اور لوگوں کو راہ راست پہ لانا آسان ہے. لیکن ایک ایسے حالات میں کہ جہاں حالات سازگار نہ ہو، جہاں حالات موافق نہ ہو، جہاں حالات ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ایسے حالات میں لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کی پرورش کرنا، لوگوں کو اخلاق کی باتیں بتانا، لوگوں کو علم سکھانا، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلانا، ایک بہت ہی نہایت ہی سخت مرحلہ ہے. یعنی اب وہ قرآن اس مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یعنی انبیاء کا کام کیا ہے؟ برے لوگوں کو اچھا بنانا. جو اچھے ہیں وہ تو اچھے ہے ہی ہیں. کتنا سخت مرحلہ ہے، کتنا سخت کام ہے کہ برے لوگوں کو اچھا بنایا جائے، گمراہوں کو راہ راست پہ، راہ ہدایت پہ لایا جائے، باطل پرستوں کو حق پرست بنایا جائے، یا ہم جیسے بد اخلاق کو با اخلاق بنایا جائے، اخلاق کی باتیں سکھائی جائے، ہماری تربیت کی جائے. یعنی ایسے حالات میں اخلاق سکھانا، علم تربیت سکھانا، پرورش کرنا نہایت ہی عظیم کام ہے. اسی لیے شاید نبی کریم نے فرمایا کہ انما، یعنی جب نبی کریم نے یہ کہا کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں، کس لیے بھیجا گیا ہوں، تو نبی کریم نے ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے یہی کہا تھا انما بعثت لمکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کو اس کی بلندیوں پہ لے جانا چاہتا ہوں، مکارم اخلاق تک لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں. اور پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مکارم اور محاسن، یعنی محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق میں کیا فرق ہے. شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہو، میں 2-3 سیکنڈ صرف چپ رہتا ہوں، خاموش رہتا ہوں، صرف آپ اپنے ذہن میں دہرائیں. کہنا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے کہ محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق میں فرق کیا ہے. پھر میں پچھلے درس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں کہ محاسن اخلاق کیا ہے اور مکارم اخلاق کیا ہے. میرے خیال سے اتنی دیر میں سب نے سوچ لیا ہوگا
کہ مکارم اخلاق کسے کہتے ہیں اور محاسن اخلاق کسے کہتے ہیں۔ محاسن یعنی وہ چیزیں، وہ خوبیاں، وہ صفتیں کہ جو انسان کے خواہش کے سے میل رکھتی ہو، مطابق ہو، موافق ہو۔ یعنی ہر آدمی نرم لہجے میں بولنا چاہتا ہے، نرم رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی مسکرا کے ملنا چاہتا ہے۔ یہ چیز انسان کی طبیعت سے موافقت رکھتی ہے، انسان کی طبیعت سے میل کھاتی ہے۔ یہ ہے محاسن اخلاق۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، شاید مجلسوں میں یا لوگوں سے بارہا سنا ہوگا کہ 8ویں امام کی حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن پتہ چل جائے تو لوگ جھک در جھک، پے در پے ہماری طرف آئیں گے۔ یعنی اگر کلام کی خوبیاں لوگوں کو پتہ چل جائے، سیرت تو دور کی بات ہے، اعمال تو دور کی بات، افعال تو دور کی بات، کردار تو دور کی بات، ہماری گفتار لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہماری گفتار بھی کتنی خوبیاں پائی جاتی ہے، تو لوگ ہماری طرف کھنچ کے آئیں گے۔ تو یہ ہے محاسن اور مکارم۔ محاسن یعنی جو انسان کی طبیعت، انسان کے مزاج کے موافق ہو، لیکن مکارم انسان کی طبیعت یا انسان کے مزاج کے موافق نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کی انسلٹ کر دی، توہین کر دی، اہانت کر دی، اور آپ کے یا انسان کے اندر جو انتقام کا جذبہ ہے، جو انتقام کی حس ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بدلہ لیے بغیر چھوڑنا نہیں۔ اگر کسی نے انسلٹ کی ہے، توہین کی ہے، تو ہم بھی اس کی توہین کریں گے۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان کے انتقام کا جذبہ ہے کہ جو اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑنا۔ لیکن مکارم اخلاق کیا کہتا ہے؟ کس چیز کی درخواست کرتا ہے؟ مکارم اخلاق یہ کہتا ہے کہ نہیں، اسے معاف کر دو، اسے چھوڑ دو۔ یہاں پہ چھوڑ دینا، معاف کر دینا انسان کے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ انسان اپنی خواہش کے خلاف کام کر رہا ہے۔ خواہش تو یہ کہہ رہی ہے، دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بدلہ لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن مکارم اخلاق یہ کہہ رہا، مکارم اخلاق کا تقاضا یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ نہیں، اسے چھوڑ دو، اسے معاف کر دو، نظر انداز کر دو، درگزر فرماؤ۔ اور اگر یہ چیز ہم نے اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنی سوسائٹی میں رائج کی اور اس پر ہم گامزن ہوئے، تو انشاءاللہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہماری سوسائٹی کبھی نفرتوں کی شکار نہیں ہوگی اور کبھی بھی نفرتوں کی آگ میں نہیں جلے گی۔ تو یہ ہے اخلاق کی اہمیت کہ اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا ہے تو تزکیے کے لیے، لوگوں کو پاک بنانے کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کو با اخلاق بنانے کے لیے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایک آیت، اگر یہاں پہ کسی کو کوئی سوال ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں، نہیں تو پھر آگے بڑھتا ہوں۔ بظاہر کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں، اور یہاں تک بات واضح ہے۔ آگے سلسلہ ہم اپنا بڑھاتے ہیں کہ یہ اخلاق کی اہمیت ہے جسے بیان کیا گیا۔ اب اخلاق کا اثر زندگی میں، اخلاق کا اثر کیا ہے، کیا ہوتا ہے اخلاق کا اثر؟ اسے قرآن نے اپنی ایک دوسری آیت میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بیان، سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اخلاق کا اثر بیان ہو رہا ہے۔ کیا ہے اثر؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی، نیکی، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہ جس طرح سے تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہوتے ہیں، دن اور رات برابر نہیں ہوتے ہیں، جہالت اور علم برابر نہیں ہوتا ہے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح سے قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نیکی اور بدی، برائی اور اچھائی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو پیغام ہے قرآن کا، ادفع باللتی ہی احسن،
کہ برائی کو دفع کرو، دور کرو نیکی سے، اچھائی سے۔ یہ بھی قرآن کی لطافت ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ادفع، دفع کے معنی کیا ہے؟ یعنی برائی آنے سے پہلے، برائی آنے کے بعد دور کرنا۔ اس کے لیے عربی میں ارفا کی لفظ استعمال ہوتی ہے عام طور سے، یعنی یہ دو جو لفظ ہیں ادفع اور ارفا، اگر اس کی باریکی کو ہم سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آدمی بیماری سے پہلے اتنے پرہیز کرتا ہے کہ بیماری نہ آئے، تو یہاں پہ دفع ہوتا ہے، یعنی بیماری کو آدمی نے دفع کر دیا۔ اور ایک بات، آدمی بیماری آنے کے بعد اب علاج کرتا ہے اور بیماری ٹل جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ رفع کہا جاتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو دفع کرو، دور کرو نیکی سے۔ تو اثر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تمہاری اس روش سے کہ تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، بدی کا جواب نیکی سے دو گے، تلخ کلامی کا جواب نرم کلامی سے دو گے، کوئی غصے میں ملے گا تو اس سے آرام سے ملو گے، کوئی ڈانٹ دے گا تو خاموش رہو گے۔ اگر اس طرح سے ملتے ہو، اس طرح یہ روش اپناتے ہو اپنوں میں، اپنے لوگوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ۔ اب تک جو دشمنی تھی تمہارے اور اس کے درمیان، جو نفرت تھی، اب یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی، اب یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ جو اب تک تمہارا دشمن تھا اب وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ کأنہ ولی حمیم۔ یہ ہے اخلاق کا اثر، کہ انسان اگر اخلاق سے، اسلامی اخلاق اپناتا ہے اپنی زندگی میں، اور اس اسلامی اخلاق پہ اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں سے ملتا ہے، اٹھتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اس طرح سے زندگی لوگوں کے ساتھ معاشرے میں گزارتا ہے، تو اس اخلاق کا اثر یہ ہوگا کہ وہ آدمی جو دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا، یعنی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، پرایا اپنا ہو جائے گا، بیگانہ دیوانہ ہو جائے گا، یعنی اپنا ہو جائے گا، اب وہ آپ کے آگے پیچھے چلے گا۔ لہذا انسان ان قرآنی آیتوں پہ اگر تھوڑی دیر توجہ کرے تو یہ قرآنی آیتیں آج بھی انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے، انسان کی حیات کو سجانے کے لیے، ایک اسلامی حیات بنانے کے لیے کافی ہے۔ کہ اخلاق کا اثر یہ ہے، جو چیزیں ہم پیسوں سے نہیں کر سکتے ہیں، جو چیزیں ہم پوسٹ منصب اور عہدے سے نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے دونوں چیزیں پیدا کی ہیں، دن کو پیدا کیا ہے تو رات کو بھی پیدا کیا ہے، تاریکی پیدا کی ہے تو روشنی بھی پیدا کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے ایمان کو بھی پیدا کیا اور کفر کو بھی پیدا کیا۔ ایمان اور کفر بھی، یہ دونوں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی خلقت ہیں، اللہ نے انہیں لباس خلقت عطا کیا ہے۔ ایمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور کفر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لباس خلقت اللہ نے ان دونوں کو عطا کیا ہے۔ ایمان کو جب پیدا کیا تو ایمان نے اللہ سے یہ درخواست کی، یہ تقاضا کیا، پروردگار میں اپنے کو کمزور محسوس کرتا ہوں۔ ایمان کیا احساس، اپنے ایمان کے اندر کیا احساس ہے؟ خود ایمان کے اندر یہ احساس ہے کہ میں ابھی کمزور ہوں، مجھے طاقتور بنا دے، مجھے قوی بنا دے، مجھے قوت بخش۔ اور یہی چیز، یہی تقاضا، یہی درخواست کفر نے بھی کی کہ خدایا میں کمزور ہوں، میرا کوئی قوت بازو ہو، کوئی میرا حامی ہو، کوئی میرا ساتھی ہو، کوئی میرا ساتھ دینے والا ہو۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ، چاہے کفر ہو چاہے ایمان ہو، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے کو کمزور محسوس کرتے ہیں، اور دونوں درخواست بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہمیں مضبوط بنا دے، طاقتور بنا دے، قوی بنا دے۔ تو اللہ نے دونوں کی درخواست بھی قبول کی۔ جب ایمان نے درخواست کی
تو اللہ نے ایمان کو قوت بخشی کس چیز سے؟ روایت کے جملے حدیث میں ہے، اللہ نے ایمان کو قوت بخشی حسن خلق اور سخاوت کے ذریعے سے، خوش اخلاقی اور سخاوت بھی اس کے ساتھ کر دیا۔ یعنی ایمان کی قوت کا نام ہے خوش اخلاقی اور سخاوت۔ اگر کوئی مومن اپنے کو مضبوط، اپنے کو قوی، اپنے کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ دونوں صفت ہونی چاہیے۔ اگر کسی مومن کے اندر یہ دونوں صفت نہیں ہے تو وہ مومن پھر اپنے کو کمزور مانے، کمزور تسلیم کرے۔ لیکن جس مومن کے اندر اگر ہم کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ مومن کی جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ ایک ایسا انسان کی جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اگر ایمان نہیں بھی ہے تب بھی یہ صفت اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس داستان کی طرف اشارہ کروں گا کہ بظاہر مومن نہیں ہے لیکن صرف یہ دو صفت اس کے اندر پائی جاتی تھی، ایک خوش اخلاقی اور دوسرے سخاوت، تو اللہ نے یہ دونوں چیزیں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ ہاں اگر کوئی مومن خوش اخلاق بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ سخاوت بھی ہو، اس کے اندر وہ سخی بھی ہو، تو یہ اس کے ایمان کے قوی ہونے کی دلیل ہے۔ کفر نے بھی تقاضا کیا، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میری کمزوری کو طاقت میں بدل دے، یعنی میری کمزوری کو ایسی چیزوں سے طاقتور بنا دے، مجھے طاقتور بنا دے۔ تو اللہ نے دو چیزیں اس کے ساتھ بھی کر دی، اس کے ہمراہ کر دی کفر کے ساتھ، ایک بد اخلاقی اور دوسرے کنجوسی۔ یعنی اگر کسی کے اندر یہ صفت ہے، کسی کافر کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، کافر تو ہے ہی ہے لیکن اگر بد اخلاق ہے اور کنجوس ہے تو کفر میں بہت ہی طاقتور ہے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور کوشش یہ کریں کہ اہل بیت کی تعلیمات، قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنے ایمان کے ساتھ اپنے کو خوش اخلاق بھی بنائیں اور سخاوت جیسی عظیم صفت سے بھی اپنے کو مالا مال کریں۔ یعنی یہ وہ دو چیزیں ہیں، خوش اخلاقی اور سخاوت، کہ جو انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، سبب بن سکتی ہے۔ جس داستان کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، کہا تھا کہ اشارہ کروں گا، میں وہ داستان بڑی جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ نبی کریم کا دور ہے، 3 بت پرستوں نے، مشرکوں نے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، 3 بت پرستوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو العیاذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ یعنی نبی کریم کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے وہ چلے بھی، یعنی اپنے منصوبے میں، اپنے ارادے میں اٹل ہیں۔ 3 بت پرست نبی کریم کی زندگی کے خاتمے کے در پہ، اور ادھر جب یہ خبر ملی، اطلاع ملی، تو ادھر امیر کائنات ان تینوں کے مقابلے میں چلتے ہیں، ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جب سامنا ہوا تو امیر کائنات کے حملے میں 1 قتل ہو گیا اور 2 اسیر ہوئے۔ امیر کائنات نے 1 کو قتل کر دیا اور 2 کو اسیر بنا لیا۔ جن 2 کو اسیر بنایا تھا انہیں نبی کریم کی خدمت میں لا کے پیش کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ دو لوگ ہیں کہ جس نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ بت پرست نبی کریم کے قتل کے در پہ، لیکن نبی کریم کا اب مزاج دیکھیں، نبی کریم کی زندگی اور نبی کریم کی روش دیکھیں۔ جب وہ دونوں آئے تو کیا کہا کہ تم اللہ کی وحدانیت کو مان لو اور میری رسالت کا اقرار کر لو، یعنی کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، 2 کو لے کے آئے تھے امیر کائنات، تو نبی کریم نے کہا 1 کو بلاؤ۔ جب 1 کو بلایا گیا تو اس سے نبی کریم نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت
اور میری رسالت کا اقرار کر لو. تو اب یہ جری جسور کیا کہتا ہے سنیں گے. کہتا ہے کہ اگر مجھے کوہ ابو قبیس بھی اٹھانا پڑا، بھائی چھوٹا موٹا پتھر نہیں ہے، کلو 2 کلو 4 کلو 10 کلو کی بات نہیں ہے، کہ اگر مجھے کوہ ابو قبیس بھی اٹھا کر کہیں لے جانا پڑا تو میں یہ کام کر لوں گا، یہ میرے لیے آسان ہے. لیکن اللہ کی وحدانیت کو مان لوں، آپ کی رسالت کو مان لوں، یہ میرے لیے بہت ہی مشکل ہے اور میں یہ نہیں کر سکتا. تو نبی کریم نے کہا کہ اس کی بھی زندگی کا خاتمہ کر دو. وہ بھی قتل ہو گیا، اسے بھی مار دیا مابین کائنات نے. تیسرے کو لایا گیا، پھر اس سے کہا، اس کے سامنے بھی یہی بات رکھی گئی، تیسرے والے کے سامنے بھی یہی بات رکھی گئی کہ تم اللہ کی وحدانیت کو مانو گے، میری رسالت کو مانو گے. تو اب اس کا جواب سنیں. یعنی نبی کریم کتنے نرم لہجے میں، کتنے نرم رویے اور کتنے نرم انداز میں پیش آئے، لیکن یہ کتنے جسور ہیں. اس سے ہم یعنی ان واقعات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا جری بنا دیا ہے کفر نے، بت پرستی نے انہیں. یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے بھی میرے ساتھی سے ملا دیں، مجھے بھی وہیں پہنچا دیں جہاں میرے ساتھی گئے ہیں. تو نبی کریم نے کہا لے جاؤ، اس کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا جائے. امیر کائنات لے کے چلے. اب جو لے کے چلے تو اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے. کہا یا رسول اللہ، اسے قتل نہ ہونے دیا جائے، اس کے قتل سے روک لیا جائے، وہ قتل نہ ہو. نبی کریم نے آواز دی، امیر کائنات واپس پلٹے. اب جو واپس آئے تو نبی کریم نے جبرائیل سے پوچھا، اچھا کیا بات ہے، کیا سبب ہے، کیوں اللہ نے یہ پیغام پہنچایا کہ اسے قتل نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، یہ اپنی زندگی جیے. تو جبرائیل نے اب یہاں پہ کہا کہ یہ اپنے قوم و قبیلے میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں 2 صفت کا حامل ہے. اس کے اندر 2 خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ جس کی بنا پہ اللہ نے، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے قتل ہونے سے بچا لیا ہے. کہا کون سی 2 خوبی پائی جاتی ہے؟ کہا پہلی خوبی یہ کہ یہ اپنے قوم و قبیلے میں خوش اخلاق ہے، لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملتا ہے، اچھے انداز سے ملتا ہے. اور دوسری خوبی یہ سخی ہے، اس کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے. اب وہ بت پرست جو واپس آیا ہے، جو قتل ہونے سے بچ گیا ہے، اس نے کہا کیا اللہ کا، نبی کریم سے کہتا ہے کیا اللہ کا پیغام، کیا اللہ نے یہی کہا ہے جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم نے کہا ہاں، یہ جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہارے اندر 2 خوبی پائی جاتی ہے. پہلی خوبی خوش اخلاقی ہے، ایک خوبی خوش اخلاقی ہے، دوسری خوبی سخاوت ہے. اب اس نے کہا کہ میں اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتا ہوں اور آپ کی رسالت کو بھی مانتا ہوں. اس لیے کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھا، اپنی جیب کو اپنی جیب نہیں سمجھا، اپنی دولت کو اپنی دولت نہیں سمجھا. جو بھی ضرورت مند آیا یا جسے بھی ضرورت تھی، جو بھی حاجت مند تھا، میں نے اس پہ خرچ کیا، اسے دیا، اسے عطا کیا. کبھی بھی میں نے اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھا. یہ سچ بات ہے. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جب بھی کبھی بھی جنگ میں کسی سے تلخ کلامی سے یا اس انداز میں نہیں ملا، بد اخلاقی سے نہیں ملا. یعنی جنگی ماحول میں، بھائی گھر کا ماحول الگ، محلے کا ماحول، گھر اور محلے اور بازار یا معاشرے کے ماحول کی بات وہ نہیں کر رہا ہے. یہ بت پرست جنگی ماحول کی بات کر رہا ہے کہ جنگی ماحول میں بھی میں کبھی کسی سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آیا. تو جب اس نے نبی کریم یا اسلام یا دین یا قرآن کا یہ پیغام سنا تو اس پیغام کی بنیاد پہ وہ راہ اسلام پہ، راہ قرآن پہ، راہ خدا پہ آنے کے لیے تیار ہو گیا. یعنی اخلاق کا اثر یہ ہوتا ہے. کتنا بڑا اثر ہوا کہ وہ آدمی جو قتل کے دہانے پہ تھا، قتل کے منہ پہ تھا، بھائی
منٹ 2 منٹ کا فاصلہ تھا، بس اتنی زندگی بچی تھی، لیکن ان دونوں چیزوں نے اسے نہ صرف اس کی زندگی بچائی، یعنی اگر وہ قتل ہو جاتا تو وہ بت پرستی کی اس کی زندگی ہوتی، کفر کی زندگی ہوتی، شرک کی زندگی ہوتی، اور اس پہ اسے موت آتی، لیکن ان دو خوبیوں نے ایک بت پرست کو بھی، ایک کافر کو بھی، ایک اللہ کے دشمن کو بھی اللہ کا دوست بنا دیا، ایک کافر کو مسلمان بنا دیا، ایک مشرک کو موحد بنا دیا۔ اگر یہ خوبیاں کسی میں پائی جاتی ہیں تو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تو یہ ہے اخلاق کا اثر۔ اب تک 2 باتیں ہم نے آج کی کلاس میں بیان کی۔ پہلی بات کہ اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اور دوسری بات اخلاق کا اثر کیا ہے۔ اگر یہاں بھی کسی کو کوئی سوال ہو تو ہم پھر 2-4 سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں، نہیں تو پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بظاہر کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یعنی اخلاق کی اہمیت، قرآن کی نگاہ میں اخلاق کی اہمیت بھی بیان کر چکے اور اخلاق کا اثر بھی بیان کر چکے۔ تیسری چیز، اخلاق خدا کی عطا کردہ خدائی ہدیہ ہے، خدائی عطیہ ہے اخلاق۔ سورہ نور کی آیت نمبر 21 ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اس صاحبان ایمان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطانی راستوں پر نہ چلنا، شیطان کے قدم آگے نہ بڑھانا۔ ومن یتبع، کیوں؟ جو بھی شیطانی راستے پہ چلے گا، شیطانی راہوں پہ چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو بھی شیطان کے ساتھ ہم قدم ہوگا تو پھر شیطان اسے چھوڑے گا نہیں، بلکہ اسے فحشاء کا حکم دے گا کہ جاؤ برائیاں کرو، فساد کرو، والمنکر، خدا کی نافرمانی کرو، منکرات بجا لاؤ۔ یہ کام ہے شیطان کا۔ یعنی صاحبان ایمان کو یہ ٹہوکا دیا جا رہا ہے، یہ ٹوکا جا رہا ہے کہ شیطانی راہوں پہ نہ چلنا۔ جو شیطانی راہوں پہ نہیں چلے گا پھر وہ رحمانی راہوں پہ چلے گا۔ یہ ایک چیز۔ اس کے بعد آیت کا جو ٹکڑا ہے، جملہ ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ یہ ہمارے درس سے مرتبط ہے، مربوط ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کا کرم نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاکیزہ نہیں بن سکتا تھا، با اخلاق نہیں بن سکتا تھا، کوئی ایک بھی با تربیت نہیں بن سکتا تھا۔ یعنی اگر کوئی با اخلاق ہے، با تربیت ہے، پاکیزہ کردار ہے تو اس پہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اس کے شامل حال ہے، اس کی رحمت اس کے شامل حال ہے۔ اس لیے ہم بار بار دعا میں یہ کہتے ہیں، الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ یعنی ہم تو جانتے ہیں نا کہ ہم کیسے ہیں، کتنے ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ یہ اماموں کی دعائیں ہمیں بتا رہی ہیں، بچا رہی ہیں کہ الہی عاملنا، پروردگار ہمارے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو فضل کے ساتھ کرنا، اپنے کرم کے ساتھ کرنا، اپنی رحمت کے ساتھ کرنا۔ کیوں؟ وَلَا تُعَامِلْنَا بِعَدْلِكَ، یعنی ہم یہ نہیں کہتے، یعنی امام کی دعائیں دیکھیں کتنا ہمیں سکھا رہی ہیں کہ دعا میں اس انداز سے کہو، ورنہ اگر ہم جیسے ہیں اور ہم کو ہماری بنا پہ، ہمارے کردار کی بنا پہ اگر فیصلہ لیا جائے تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے، ہمارا نتیجہ کیا ہے، ہمارا رزلٹ کیا ہے۔ لیکن امام معصوم یا معصومین کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُعَامِلْنَا بِعَدْلِكَ، معبود اپنی عدالت سے بھی کام نہیں لینا، اس لیے کہ اگر عدالت سے بھی کام لے لیا تب بھی پانی کا پانی، دودھ کا دودھ الگ ہو جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو، اللہ کی رحمت و رافت نہ ہو تو کوئی ایک بھی با اخلاق، با کردار، با تربیت نہیں بن سکتا ہے، کسی کا کردار پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ ہے یعنی اخلاق، تزکیہ، تربیت، اخلاق
یہ الہی عطیہ ہے، یہ الہی ہدیہ ہے۔ ہم اس ہدیے کو پائیں گے کیسے، حاصل کیسے کر سکتے ہیں، اس کی طرف بھی قرآن مجید میں اشارہ ہوتا ہے، اور اشارہ ہوا ہے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 10، 14 اور 15 پڑھیں، تلاوت کریں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی جن کا نفس پاکیزہ ہوا، جن کا کردار پاکیزہ ہے، وہ کامیاب ہوئے۔ کامیاب کون ہے؟ جو با اخلاق ہیں، جو پاکیزہ کردار ہیں، جو با تربیت ہیں۔ وذکر اسم ربہ فصلی، کیوں؟ یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ لمحہ گھڑی، یعنی ہر لمحہ، ہر پل، ہر لحظہ زندگی کا کوئی ایسا تو اخلاق خدائی عطیہ ہے۔ یہ 3 باتیں، 2 باتوں کی طرف اور اشارہ کرتے ہیں، وقت گزر رہا ہے، کہ اس اخلاق کا، اس تربیت کا، تزکیے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ خود اخلاق ایک جہاد ہے، اور جہاد، جو بھی انسان جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے جہاد کرتا ہے، اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ خدا کے لیے، جہاد تو خدا کے لیے، لیکن فائدہ خدا کا نہیں ہے، خود انسان کا، خود مجاہد کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 6۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی جہاد کرے، جو بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے جہاد کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جہاد کبھی علمی جہاد ہوگا، کبھی عملی جہاد ہوگا، کبھی اخلاقی جہاد ہوگا، کبھی میدانی جہاد ہوگا، کبھی مالی جہاد، کبھی جانی جہاد، لیکن یہ جتنے بھی جہاد ہیں کہ جو اللہ کے لیے انجام پاتے ہیں، اس کا فائدہ خود مجاہد کو ہوتا ہے۔ اگر کوئی اخلاقی جہاد کرتا ہے تو فائدہ مجاہد کو، اس با اخلاق انسان کو، یعنی جو اخلاقی جہاد سے پیش آتا ہے اس کو فائدہ ملے گا، اس کو اس کا صلہ اور اجر ملے گا۔ تو یہ جہاد کا فائدہ ہے، یہ اخلاق کا فائدہ ہے۔ تو جہاد میں آدمی کرتا کیا ہے بھائی؟ اگر میدان میں جہاد کر رہا ہے تو دشمن کو دور کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ہمارے لیے خطرناک ہے، نہ صرف ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے قبیلے کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے خطرناک ہے۔ تو اس خطرے کو میدان میں مجاہد ٹالتا ہے۔ تو یہ جہاد میدانی جہاد ہوا۔ لیکن اخلاقی جہاد کیا ہے؟ اخلاقی جہاد یہ کہ انسان اپنے نفس کو، اپنے کو گناہوں سے دور رکھے، ناجائز خواہشوں سے اپنے کو دور رکھے، مال حرام سے اپنے کو دور رکھے، غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے اپنے کو دور رکھے۔ یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ اور جب ان ساری چیزوں سے اپنے کو دور رکھے گا تو اس کا جو فائدہ ملے گا کسی اور کو فائدہ نہیں ملے گا، فائدہ اسی کو ملے گا جو اپنے کو گناہوں سے، غیر شرعی لذتوں سے اپنے کو دور رکھ رہا ہے۔ تو یہ اخلاقی جہاد کا فائدہ ہے۔ اور آخری بات کہ اگر انسان با اخلاق بننا ہی چاہتا ہے تو با اخلاق بننے کے لیے یا اخلاق سیکھنے کے لیے انسان کو، بلکہ ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ پہ انسان کو ایک استاد کی، ایک بتانے والے کی، ایک سکھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بااخلاق انسان بااخلاق بننا چاہ رہا ہے تو اسے بھی ایک مربی کی، ایک معلم کی، ایک استاد کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا وہ ہر ایک کے سامنے زانو ادب طے کر دے، ہر ایک کے پاس چلا جائے اخلاق کی باتیں سیکھنے کے لیے؟ نہیں، جانے سے پہلے سوچے، سمجھے، پوچھے، جانچے، پرکھے کہ کیا یہ آدمی ہمیں اخلاق کی بلند ترین منزلوں پہ لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا ہے۔ اس کی دنیا داری اور دینداری میں فاصلہ کتنا ہے؟ دنیا دار ہے یا دیندار ہے؟
اپنے لیے کام کرتا ہے یا خدا کے لیے کام کرتا ہے. یعنی انسان اگر ایک ایسے استاد کی تلاش میں نکلے کہ جو اس کے لیے استاد اخلاق بن سکے، مربی اخلاق بن سکے، معلم اخلاق بن سکے، تو استاد بنانے سے پہلے، استاد تو بنانا ہے لیکن استاد بنانے سے پہلے جانچے، پرکھے، سمجھے کہ کیا میں اس کے سامنے شاگردی کر سکتا ہوں، اس کے سامنے ثانوی ادب طے کر سکتا ہوں. چونکہ خود چوتھے امام کی ایک حدیث ہے جسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے. امام فرماتے ہیں ہلک من لیس لہ حکیم یرشدہ، یعنی وہ آدمی، ہر وہ آدمی کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو، جسے کوئی بتانے والا نہ ہو، جسے کوئی سمجھانے والا نہ ہو، جسے کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو، جس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کہاں پہ بولنا چاہیے، کہاں پہ خاموش رہنا چاہیے، کس کے ساتھ کیسے ملنا چاہیے. ایسا انسان کہ جس کے پاس کوئی استاد نہ ہو، کوئی مربی نہ ہو، کوئی معلم نہ ہو، وہ ہلاک ہے. اس کی زندگی ہلاکت کی زندگی ہے. لہذا استاد کا ہونا زندگی میں ضروری ہے. با اخلاق بننے کے لیے، با تربیت بننے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. یہ آخری بات تھی ہمارے درس کی. میں پھر درس کا خلاصہ بیان کروں کہ ہم نے قرآن کی نگاہ میں اخلاق کی اہمیت بھی بیان کی، اخلاق کا اثر بھی بیان کیا کہ زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے، اور یہ اخلاق خدا کا عطیہ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اور یہی اخلاق ہمارے لیے جہاد ہے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور آخری بات کہ ہمیں اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ایک معلم کی، ایک مربی کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آئندہ کلاس میں پھر اسی سلسلے میں اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ انسان کیسے با اخلاق بنے گا، کیا ہونا چاہیے، ماحول کیسا ہونا چاہیے، فیملی کیسی ہونا چاہیے، دوست کیسے ہونے چاہیے، ان کی کیا اثرات زندگی میں ہوتے ہیں. اور اسی کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ ان سب کو کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھیں اور کس طرح سے اپنے کو با اخلاق بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.